ایک رات متعین ہوئی کہ اس رات کو نکلنا ہے، نکل پڑے اور نکل کے دریائے نیل کے کنارے پر پہنچ گئے۔ پیدل تھے بیچارے، کوئی غلام تھے، کوئی گھوڑے سواریاں تھوڑی ان کے پاس ہوں گی، وہ تو اپنی جان اپنے بچے بچا کے ہی نکل رہے تھے، کوئی ساز و سامان کے بھی مالک نہیں تھے، یعنی بنیادی شہریت کے حقوق بھی ان کے پاس نہیں تھے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے، دن چڑھ گیا، پیچھے سے فرعون کی فوجیں نظر آنے لگی، تو رب العالمین کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ حالات کے اور اسباب کے محتاج ہے، سارے حالات اور سارے اسباب میرے اللہ کے محتاج ہیں، میرے اللہ کسی حالات اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ قوم کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام سے، یا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، تو اس سے اچھا تھا وہیں رہتے، غلامی کی زندگی رہتی ٹھیک تھی، جان تو بچی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، سبحان اللہ، ان معی ربی سیہدین۔ چاہتے تو فرعون کے آنے سے پہلے ہی ان کے لیے کوئی راہ بن جاتی، لیکن ایک وقت میں رب دو قدرتیں دکھانا چاہتے تھے۔ چیز ایک ہے، اسی میں دو قدرتیں دکھانا چاہتے ہیں۔ جو فرعون کی فوجیں قریب آ گئیں اور ڈر خوف پھیل گیا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا دریا میں عصا مارے۔ دریا میں عصا مارا تو 12 راستے نکلے۔ یہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے گزرے جا رہا ہے۔ بھائی اگر 6 لاکھ کو 12 سے ضرب دیں تو اوسط کتنی نکلتی ہے؟ ہاں جی 50,000 تک۔ تو ایک راستے سے پانی کی دیواریں کھڑی ہیں، پانی کی دیواریں کھڑی ہیں اور گزر رہے ہیں، اور ادھر سے فرعون بھی فوجیں لے کر آ رہا ہے۔ یہ دریا کے اس دامن سے، گہرے دامن سے نکل کے اوپر چڑھتے ہیں، فرعون کی فوجیں انہی راستوں سے دریا میں داخل ہو جاتی ہیں، تو میرے رب نے حکم فرمایا پانی کو، جن کے لیے روکا تھا وہ نکل گئے، جن کے لیے روکا تھا وہ نکل گئے ہیں، اب چل کے دکھاؤ۔ وہ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب میں ہوں، یہ نہیں تھا میں رب ہوں، بلکہ کائنات میں سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اسے پانی میں انسان کو کیا کہتا ہے؟ غوطہ آتا ہے۔ غوطہ کسے کہتے ہیں؟ ایک گھونٹ پانی حلق میں اٹک جاتا ہے، اندر کی سانس اندر رہ جاتی ہے، باہر کی باہر آ جاتی ہے۔ فرشتوں نے وہ گھونٹ پانی کا روک کر لیا، وہیں روک لیا، نہ اندر جائے نہ باہر آئے، آنکھیں باہر آئی اس وقت بس ایک گھونٹ پانی کی مار تھی، جس کو روز پیتے ہیں، یہ ایک گھونٹ، یہی ایک لقمہ جو میں اور آپ کھاتے ہیں، اگر یہی اٹک جائے۔ ایک بزرگ کے ساتھ ایک بندے نے کھانا کھایا تو وہ سنانے لگا، میں نے دیکھا کہ ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور لقمے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، میں نے پہلے کبھی حدیث پاک میں تو نہیں پڑھا، حضور کی سنت میں بھی نہیں پڑھا، یہ آپ کا طریقہ جو آپ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ یہ لقمہ اگر میرے حلق میں اٹک گیا ہے تو صحت کی بجائے یہ موت کا سبب بن جائے گا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، وہ ایک گھونٹ پانی بول رکا، فرعون اور اس کی ساری فوجیں پانی میں ڈوب کر غرق ہو کر ہلاک ہو گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم کھڑے ہو کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ دو باتیں، ایک ہے کوئی خبر پہنچائے کہ تیرا دشمن ڈوب گیا، ایک ہے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، تو دو بھی خوشیاں، ایک دشمن کے ڈوبنے کی خبر اور ایک اپنی آنکھوں کے سامنے اس کا برا حشر دیکھنے کی خوشی۔
انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان.